بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے ہسٹری کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے دلی سلطنت۔ دلی سلطنت یا دہلی سلطنت، کچھ لوگ اس کو دلی بولتے ہیں، کچھ لوگ دہلی بولتے ہیں، دونوں ہی ٹھیک ہے۔ 1206 سے لے کے 1526 تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ دلی سلطنت کہلاتا ہے۔ اور اس ٹاپک کا آج ہم پارٹ 1 تیار کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو دلی سلطنت ہے اس میں 5 ڈائنسٹیز آتی ہیں، یعنی کہ 5 خاندان ہیں جنہوں نے حکومت کی تھی۔ سب سے پہلے جو ڈائنسٹی ہے اس میں وہ ہے مملوک ڈائنسٹی یا سلیو ڈائنسٹی، یعنی کہ یہ ایک ہی ڈائنسٹی کا نام ہے، ایک ڈائنسٹی کے 2 نام ہیں، سلیو ڈائنسٹی، مملوک ڈائنسٹی۔ اس کے بعد آتی ہے خلجی ڈائنسٹی، پھر آتی ہے تغلق ڈائنسٹی، پھر آتی ہے سید ڈائنسٹی اور اینڈ پہ آتی ہے لودھی ڈائنسٹی۔ ہم انشاءاللہ 1 بائی 1 اس کو کور کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ اس کو بہت ہی امپورٹنٹ جو اس کے کوسچنز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں۔ یہ جو کوسچنز ہیں ہسٹری کے کوسچنز، یہ تقریباً ہر پیپر میں کوئی نہ کوئی ان سے ریلیٹڈ کوسچن ضرور آتا ہے۔ اور اس ویڈیو میں آپ کے جو بھی آپ پریپریشن کر رہے ہیں پیپر کے لیے، جاب پیپر کے لیے، تو یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا آپ کے لیے۔ اور ہم اس ویڈیو میں جو موسٹ ریپیٹڈ کوسچنز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سلیو یا مملوک ڈائنسٹی۔ سلیو ڈائنسٹی کا جو فاؤنڈر تھا وہ کون تھا؟ تو فاؤنڈر قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک جو ہیں وہ سلیو ڈائنسٹی کے فاؤنڈر تھے، اور قطب الدین ایبک کی حکومت میں جو کیپٹل تھا وہ لاہور تھا۔ قطب الدین ایبک واز سلیو آف محمد غوری۔ قطب الدین ایبک جو ہے وہ محمد غوری کے غلام تھے، اسی لیے ان کی جو ڈائنسٹی ہے اس کو سلیو ڈائنسٹی بھی کہا جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک واز دا فرسٹ سلیو کنگ۔ قطب الدین ایبک پہلا بادشاہ ہے جو کہ غلام بھی تھا۔ محمد غوری ہیڈ گیون دا ٹائٹل آف مالک ٹو قطب الدین ایبک۔ محمد غوری نے قطب الدین ایبک کو مالک کا خطاب دیا تھا۔ مملوک ڈائنسٹی از آلسو کالڈ سلیو ڈائنسٹی، اور یہ 1206 سے لے کے 1290 تک جو ہے رہی تھی، تقریباً 84 سال، 84 ایئرس تک یہ رہی تھی۔ قطب الدین ایبک واز بورن ان 1150 ان ترکستان، قزاقستان۔ قطب الدین ایبک جو ہے وہ قزاقستان کے شہر ترکستان میں 1150 میں پیدا ہوا تھا۔ 100,000 coins were given to charity۔ اس نے 1,00,000 سکے جو ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کیے تھے، یعنی کہ فری میں چیریٹی اس نے کی تھی۔ ہینس ہی از کالڈ سخی، اس لیے اس کو سخی کہا جاتا ہے۔ آلسو کالڈ لاکھ بخش۔ لاکھ بخش بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس نے 1,00,000 سکے جو ہیں وہ چیریٹی کیے تھے، اور اس کو سلطان آف دلی بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ قطب الدین ایبک کی ڈیتھ کب ہوئی تھی؟ تو ان کی ڈیتھ جو ہے وہ 1210 میں ہوئی تھی، اور in 1210 قطب الدین ایبک died in an accident while he was playing polo۔ ان کی ڈیتھ جو ہے وہ پولو کھیلتے ہوئے ہوئی تھی۔ he fell from a horse، یہ گھوڑے سے گر گئے تھے، and was severely injured، اور بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ قطب الدین ایبک was buried انارکلی بازار، لاہور۔ قطب الدین ایبک جو ہے وہ انارکلی بازار میں وہاں پہ ان کا مزار ہے، اور وہاں پہ یہ دفن ہے۔ نیکسٹ، قطب الدین ایبک کی ڈیتھ کے بعد جو بادشاہ بنے تھے وہ کون بنے تھے؟ تو وہ بنے تھے آرام شاہ۔ آرام شاہ جو ہیں وہ 1210 سے لے کے 1211 تک ان کی بادشاہت رہی تھی، اور آرام شاہ کے بعد جو بادشاہ بنے تھے وہ بنے تھے التمش۔ التمش جو ہیں وہ ان کے داماد بھی ہیں، اور التمش کی جو حکومت ہے وہ 1211 سے لے کے 1235 تک رہی تھی، اور ان کا پورا نام ہے شمس الدین التمش۔
सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी थे। द खलीफा ऑफ बगदाद, जो बगदाद के खलीफा थे, अली मुंतसिर बिल्ला गेव इल्तमिश द टाइटल ऑफ सुल्तान आज़म। बगदाद के जो खलीफा थे अली मुंतसिर बिल्ला, उन्होंने इल्तमिश को सुल्तान आज़म का ख़िताब दिया था। ही बुल्ट अजमेर शरीफ मस्जिद, इल्तमिश ने अजमेर शरीफ में मस्जिद तामीर करवाई थी। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस इक्ता सिस्टम, इल्तमिश ने इक्ता सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। इंट्रोड्यूस्ड अरबिक कोइंस, और इसने अरबी सिक्के जो हैं वो मुतारफ़ करवाए थे। सिल्वर टंका और डिजिटल कॉपर, ये दोनों जो हैं ये सिक्के थे जो कि इल्तमिश के दौरे हुकूमत में इसने इंट्रोड्यूस करवाए थे। इल्तमिश जो हैं वो दिल्ली में दफन है, दिल्ली इंडिया में। नेक्स्ट है चाहल गनी। चाहल गनी जो है ये ग्रुप ऑफ 40 यानी कि 40 लोगों का ये ग्रुप था और ये इल्तमिश ने बनाया था। ही फाउंडेड चालिशा, यानी कि इसको वो चालिशा भी कहता था। तुर्के चाहल गनी, इसका दूसरा नाम तुर्के चाहल गनी भी था। एंड चाहल गनी सिस्टम, इट वाज अ ग्रुप ऑफ 14 नोबल्स, यानी नोबल्स यानी कि जो उसके नज़दीक जो समझदार लोग थे, उनका ये समझदार 40 लोगों का ये ग्रुप था। हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो कि दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें वो अहम रोल अदा करते थे। इट वाज अ सेलेक्टेड बॉडी ऑफ तुर्किश नोबल्स, इसमें जितने भी लोग थे वो सारे तुर्किश थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि इल्तमिश के बाद किसकी हुकूमत थी। इल्तमिश की जो बादशाहत है उसकी डेथ के बाद किसके पास गई थी, तो वो उसकी बेटी रज़िया सुल्ताना के पास गई थी। रज़िया सुल्ताना का जो टाइम पीरियड है वो 1236 से लेके 1240 तक का है। और रज़िया सुल्ताना डॉटर ऑफ इल्तमिश, इल्तमिश की ये बेटी थी। फर्स्ट रूलर वुमेन इन इंडिया, इंडिया की ये पहली खातून थी जिन्होंने जो रूलर थी वहाँ पे। और नेक्स्ट हम करेंगे आर्किटेक्चर, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तमिश ने कौन कौन से जो तामीराती काम करवाए थे उस दौर में। तो सबसे पहले है बुल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने क्या क्या बनवाया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाई थी इसने, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। उसके बाद है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर शरीफ में, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इन आर्किटेक्चर्स में इम्पॉर्टेंट है वो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो बहुत दफ़ा पेपर्स में आ चुके हैं। कुतुब मीनार जो है ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्टार्ट करवाया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वाज द टीचर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक के उस्ताद थे। ही बुल्ट कुतुब मीनार इन द नेम ऑफ हिज टीचर, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये मीनार जो है वो अपने टीचर के नाम पे बनवाया था। और हाइट ऑफ कुतुब मीनार, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा ये आ चुका है क्वेश्चन। कुछ जगह पे ये 73 मीटर आता है ऑप्शंस में, और कुछ जगह पे 72.5 मीटर आता है। तो मैंने दोनों लिख दी हैं ऑप्शन में, अगर इन दोनों में जो भी हुआ आप उसको टिक करें, बट मैंने जो मोस्टली देखा है वो 73 मीटर देखा है। तो हाइट ऑफ कुतुब मीनार जो है वो 73 मीटर और 72.5 मीटर है। स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, कंप्लीटेड बाय इल्तमिश। स्टार्ट इस मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, मुकम्मल इसको इल्तमिश ने किया था। तो यहाँ पे हमारा जो है ये दो लोग हमने इन दोनों का जो दौरे हुकूमत था उसको कवर किया, और इल्तमिश के साथ ही उसकी जो बेटी रज़िया सुल्ताना थी उसको भी, उसका टॉपिक भी हमने क्लियर किया है थोड़ा सा। नेक्स्ट जो हमारे रहते हैं रूलर जो इम्पोर्टेंट थे, जिनकी हुकूमत में उन्होंने वाकई बहुत सारे काम किए हैं या जिनसे रिलेटेड पेपर में मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी के जो रूलर्स हैं उनको इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गियासुद्दीन बलबन से और एंड करेंगे हम मोइज़ुद्दीन कैक़ाबाद पे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को।
تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں غیاث الدین بلبن سے۔ غیاث الدین بلبن جو ہے ان کا جو دور حکومت تھا وہ 1266 سے لے کے 1287 تک رہا۔ ان کا جو ریئل نیم تھا وہ تھا بہاؤالدین، اور ٹائٹل اولغ خان۔ اولغ خان جو ٹائٹل ہے یہ ان کو ناصر الدین نے دیا تھا۔ ہی واز فادر ان لا آف بابا فرید گنج بخش۔ یہ بابا فرید گنج بخش پاک پتن شریف والے جو ہیں ان کے یہ سسر تھے۔ ہی ڈسٹرائڈ پاور آف چہل گنی۔ انہوں نے جو چہل گنی کی پاور تھی اس کو ختم کر دیا تھا، حالانکہ التمش کے دور میں بلبن جو ہے وہ خود چہل گنی کا ممبر تھا، لیکن جیسے ہی اس نے خود بادشاہت میں یہ آیا تو اس نے سب سے پہلے اس جو پاور تھی نا چہل گنی کی، گروپ آف 40 کو ختم کر دیا۔ بلبن himself was called ذل الہی۔ بلبن خود کو ذل الہی کہلواتا تھا۔ ذل الہی کا مطلب ہے شیڈو آف گاڈ۔ ہی انٹروڈیوس نوروز۔ نوروز جو ہے وہ ایک فیسٹیول ہے، وہ بلبن نے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ نوروز از دا ایرانین اینڈ پرشین نیو ایئر۔ اٹ از دا فرسٹ ڈے آف اسپرنگ۔ یہ ایرانین اور پرشین نیو ایئر پہ جو موسم بہار ہوتی ہے، موسم بہار کا جو پہلا دن ہے اس دن یہ لوگ جو ہیں وہ نوروز سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لیٹر آن بعد میں مغل امپیریل اورنگزیب ابالش دا سیلیبریشن آف نوروز۔ بعد میں جو مغل بادشاہ اورنگزیب تھا اس نے یہ والا جو فیسٹیول ہے نوروز اس کو ختم کر دیا تھا۔ بلبن انٹروڈیوس سلور ٹنکا کوئنس۔ بلبن نے سلور ٹنکا سکے جو ہیں وہ متعارف کروائے تھے۔ بلبن ڈکلیئرڈ ہمسیلف ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف گاڈ آن ارتھ۔ بلبن جو ہے وہ کہتا تھا کہ مطلب خود اپنے آپ کے بارے میں کہتا تھا کہ جی میں جو ہوں وہ خدا کی طرف سے زمین پر وہ اللہ کا ریپرزینٹیٹیو ہوں، نیابات خدائی۔ امپریسڈ اپون دا پیپل دیٹ دا کنگ واز دا ڈپٹی آف دا گاڈ۔ اس نے کہا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ڈپٹی ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اتنی اہمیت اور فوقیت دیتا تھا کہ اس نے خود سے ہی یہ ٹائٹلز جو ہیں وہ دیے ہوئے تھے، اور لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے یہ کہا جائے، یعنی کہ یہ دوسروں سے کہلواتا تھا اپنے لیے یہ والے جو ورڈز ہیں۔ نیکسٹ ہے دیوان ارض۔ دیوان ارض جو ہے یہ بلبن کے دور حکومت میں اس نے بنایا تھا۔ دیوان ارض جو ہے یہ اس نے ملٹری ڈپارٹمنٹ کا نام رکھا تھا، یعنی کہ اس کی جو ملٹری ڈپارٹمنٹ ہے اس کا نام تھا دیوان ارض۔ دیوان وزارت فنانس ڈپارٹمنٹ، جو ان کا فنانس ڈپارٹمنٹ تھا اس کا نام تھا دیوان وزارت۔ ہی آرڈرڈ دا سیپریشن آف ملٹری افیئرز فرام دا فنانس ڈپارٹمنٹ۔ جو بلبن ہے اس نے حکم دیا ہوا تھا کہ جو ملٹری اور فنانس ڈپارٹمنٹ ہے یہ دونوں الگ ڈپارٹمنٹ ہیں، یعنی کہ یہ دونوں ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ ایلیمینیٹ اقتا سسٹم۔ اقتا سسٹم جو ہے وہ التمش نے انٹروڈیوس کروایا تھا اور بلبن نے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا تھا۔ لا اینڈ آرڈر بھی اسی کے دور میں ہوا تھا۔ آلسو انٹروڈیوسڈ اسپائی سسٹم، جاسوسی نظام بھی اسی نے متعارف کروایا تھا۔ بلبن انٹروڈیوس سجدہ اینڈ پائی بوس۔ سجدہ پروسٹریشن یعنی کہ اپنے راجا کے سامنے جھکنا، پائی بوس کسنگ دا فیٹ آف دا سلطان ان دا کورٹ، یعنی کہ ان کے پاؤں چومنا۔ بلبن نے ایک پالیسی انٹروڈیوس کروائی تھی، بلڈ اینڈ آئرن پالیسی۔ بلبن پروسیڈ دا پالیسی آف بلڈ اینڈ آئرن which allowed being ruthless to the enemies, using all sorts of methods of harshness, strictness, use of sword and shedding blood۔ بلبن نے بلڈ اینڈ آئرن کی جو پالیسی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی تھی، اور بلکہ وہ بڑی سختی سے اس پر عمل بھی کرواتا تھا۔ تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو اس کے دشمن تھے، دشمنوں پر یہ سختی سے تلوار کا استعمال کرنا، اس نے اپنی آرمی کو الاؤ کیا ہوا تھا کہ یہ دشمنوں کو کسی صورت بھی معاف نہیں کریں گے، رحم نہیں کریں گے، ان کو قتل کر سکتے ہیں، جیسے مرضی خون بہائیں، لیکن یہ اسپیشل دشمنوں کے لیے تھی یہ والی جو پالیسی تھی بلڈ اینڈ آئرن۔
بلبن جو ہے وہ دلی میں دفن ہے، اور لاسٹ رولر جو تھا سلیو ڈائنیسٹی کا وہ بلبن کا گرینڈ سن معز الدین کیقباد تھا۔ اور اکثر کوسچن یہ بھی آتا ہے کہ سلیو ڈائنیسٹی کا جو لاسٹ رولر ہے وہ کون ہے، تو وہ ہے معز الدین کیقباد۔ اور یہاں پہ یہ ڈائنیسٹی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے 1206 سے لے کے 1290 تک سلیو ڈائنیسٹی کا ٹائم پیریڈ تھا۔ اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ڈائنیسٹی ڈسکس کریں گے وہ ہے خلجی ڈائنیسٹی، جو کہ 1290 سے لے کے 1320 تک ہے۔